میں نے یہ سارے پرچے آپ کے سامنے صاف صاف رکھ دیے ہیں اور میں نے سوئم انہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات اطمینان سے سمجھاتا ہوں۔ ان پرچوں کے بھیتر ایک بہت مہان دعا موجود ہے۔ یہ دعا ہمارے بزرگ اہل دین سے چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ اسے پورے اخلاص کے ساتھ اپنائیں تو انشاءاللہ پورا سال خیر ہی خیر ہوگا۔ یہ دعا اسادھارن مہتو رکھتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے سلف صالحین سے وراثت میں ملی ہے۔ یہ دعا شیخ سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ کی ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے اور ان کے ساتھ میرا خاص محبت کا رشتہ تھا۔ وہ مجھے پیار سے یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مولانا منیر ہمارے محبوب ہے۔ یہ بات وہ بار بار محبت سے کہتے تھے۔ جب بھی وہ کراچی تشریف لاتے تو خاص طور پر مجھے فون کرواتے اور ملاقات کے لیے بلاتے۔ وہ اپنے سمے کے بہت بڑے ولی تھے اور پاکستان کے مشہور خطاط بھی تھے۔ قرآن پاک کی بہت سی خوش نویسیاں انہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کا دستخط آپ نے کئی جگہ دیکھا ہو۔ اللہ نے انہیں نسب کا شرف بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ اس دعا کو باقاعدہ چھپوا کر اپنے متوسلین میں تقسیم کرتے تھے اور وہی دعا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ پرچے آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں نے ان میں اس رات کے تمام اعمال لکھ دیے۔ آپ ان اعمال کو بالکل ویسے ہی ادا کریں، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ پورا سال رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دعا کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس بات کو غور سے سن لیجئے۔ یہ رات جمعرات کی رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ 17 مارچ کو یہ رات آ رہی ہے۔ اس کے بعد جمعے کا دن ہوگا، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات۔ یہ بہت عظیم الشان رات ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں، جگہ کا کوئی فرق نہیں، سب سے پہلا عمل یہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی بار نیت کرے لمبی عمر کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے۔ کہے یا اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ اس کے بعد لکھی ہوئی دعا پڑھے، پھر دوبارہ سورہ یاسین پڑھے۔ دوسری بار نیت کرے بلاؤں کے دور ہونے کی۔ کہے یا اللہ ہم سے ہر بلا دور فرما اور پورے سال ہماری حفاظت فرما۔ اس کے بعد دعا ایک بار پھر پڑھے، پھر تیسری بار سورہ یاسین پڑھے، اس نیت سے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ نیت اپنے لیے اور اپنوں کے لیے کرے، پھر آخر میں یہ دعا دوبارہ پڑھے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو یہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کا پورا پاٹ پرچوں میں موجود ہے۔ اے اللہ احسان فرمانے والے، تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے جلال اور بڑائی والے، اے انعام اور فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی ڈرنے والوں کی پناہ ہے اور مدد مانگنے والوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے اپنی تقدیر میں مجھے بدنصیب یا محروم لکھا ہو یا مردود یا تنگ رزق والا لکھا ہو تو اپنے فضل سے اسے مٹا دے اور مجھے نیک بخت لکھ دے، کشادہ رزق اور نیکیوں والا بنا دے۔ بے شک تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس اصلی کتاب ہے۔ ہم تجھ سے اس رات کی تجلی کے وسیلے سے مانگتے ہیں جو شعبان کی 15ویں رات نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت دور فرما، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اور درود ہوا سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے صحابہ پر۔ دعا کے بعد سورہ دخان پڑھے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 یا 1000 بار پڑھ لے، پھر یا حیو یا قیوم جتنی تعداد میں چاہیں پڑھیں، اور آخر میں نماز تسبیح ادا کریں، نوافل ادا کرو،
پھر درود شریف پڑھو، کہو اللہم صلی علی محمد اور ان کی آل اور صحابہ پر 3000 بار یا 300 بار۔ یہ اس رات کے مہان اعمال ہے۔ اس کے بعد میں ایک بہت اہم دعا بتاتا ہوں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو سکھائی تھی، علماء نے اسے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ امام حسن معاویہ کے دور میں تھے، انہیں ہر سال طے شدہ عطا وظیفہ ملتا تھا، ہر سال 1,00,000 درہم ملتے تھے۔ ایک سال وہ عطا نہیں آئی، گھر میں تنگی آ گئی، امام نے خط لکھنے کا ارادہ کیا، پھر قلم رکھ دیا اور رک گئے، اسی حالت میں سو گئے۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹا کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا مالی تنگی ہے۔ فرمایا مخلوق سے مت مانگو، یہ دعا اخلاص سے پڑھو، اللہ جلد مدد فرمائے گا۔ امام نے فوراً دعا شروع کر دی۔ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ عطا دوگنی ہو کر آئی، پورے 5,00,000 درہم ملے۔ امام بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں آئے، فرمایا توکل کا کمال دیکھا، جو مخلوقوں کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، اللہ اسے بے حساب دیتا ہے۔ یہی نبوت کے مہان سبقہ ہے۔ ہم سب اسی طریقے کے وارث ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لوگوں سے نہیں مانگتے۔ جو امید اللہ سے باندھ لے اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک بہت برکت والی مہان دعا ہے، اسے 25 بار پڑھو اور روزانہ رزق کی نیت سے پڑھو، کبھی دامن خالی نہیں رہے گا۔ یہ دعا یہ حسن کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سکھایا۔ یہ رات عبادت کی رات ہے اور اس کے دن کا روزہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو اسے بدعت کہے وہ دلیل پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام صاف صاف بیان کر دیا، جہاں مناہی تھی وہاں کھل کر بتا دیا۔ اگر یہ منع ہوتا تو ضرور بتایا جاتا، مگر افسوس یہ سنت چھوڑ دی گئی۔ اختلاف ہر بات سننے سے پیدا ہوتا ہے، ہر آواز مت سنا کرو، اپنے شیخہ کی بات سنو۔ کثرت آرا عمل کو بگاڑ دیتی ہے، بغیر استقامت عمل میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک راستہ پکڑو اور چل۔